بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو آپ کے چینل علمی خزانہ پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً لال بٹن دبا کر علمی خزانہ کی فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آپ تک یہ قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سب سے اہم اور ضروری ٹاپک کی جانب۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے غسل ضائع ہو جاتا ہے، غسل کے دوران کن اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کون سی اہم باتیں ہیں جن کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جن میں سے کسی ایک میں بھی غفلت برتنے سے غسل نہیں ہوتا اور انسان ناپاک ہی رہتا ہے۔ غسل کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے، کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے، جانیے یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے یہ قیمتی اور اہم معلومات مس نہ ہو جائے اور آپ اس نازک اور ضروری مسئلے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ کچھ لوگوں نے ان سے غسل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ایک سا پانی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ایک سا میرے لیے کافی نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سا اس شخص کے لیے کافی ہے جس کے بال تم سے زیادہ تھے اور وہ تم سے بہتر تھے۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پہنا اور نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 252۔ جہاں ان کی مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور ناظرین، سا ایک پیمائش کا پیمانہ ہے اور سا کے اندر 2.488 کلو گرام ہوتے ہیں۔ ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد بن حنفیہ تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی اس جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے بتاتے چلیں کہ جیسے اوپر والی حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اول 3 مرتبہ پانی سے منہ بھر کے کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور اس کے بعد پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے۔ دوستو، ان چیزوں کے علاوہ احادیث میں آنے والی تمام چیزیں سنت اور مسنون ہیں۔ مزید یہ کہ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے افلا بن حبید نے بیان کیا قاسم سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہما ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے، وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن حشام نے بیان کیا،
انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطے سے کہا، ہم سے انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اور دن کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھیں، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ تمام دوست کمنٹس میں ایک دفعہ سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ ان کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ میرا سننا، سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔